अस्सलाम वालेकुम जी। आज चीखती चंगाड़ती खबरें पहले भारतीय मीडिया से और फिर पाकिस्तान के मीडिया से और पाकिस्तान की पांचवीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के मुजाहिदीन से, जो कि एलाइज हैं भारत के मोदी या गोदी मीडिया के या भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के जो एलाइज हैं, लेट मी पुट इन दिस फ्रेम, उनकी तरफ से चीखती चंगाड़ती खबरें हमें पहुंचाई गई। पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। खबर एक ही थी कि जनाब पाकिस्तान की जो जासूस आला हैं वो अफ़गानिस्तान पहुंच गए हैं और जनाब बहुत बड़ी कामयाबी सर अंजाम दी है उन्होंने। ज़ाहिर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की पांचवीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के मुजाहिदीन जो हैं वो फ्रेंडली फायर परली तरफ कर रहे हैं और परले तरफ वाले इधर कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सूरत हाल नहीं है जी। और वो सूरत हाल नहीं है। और सूरत हाल क्या है कि उसकी जो ऑडियंस है जिसको एड्रेस किया जा रहा है वो पाकिस्तान के अंदर है। ये जो दौरा था ये इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए था ही नहीं और ना ही है, बल्कि ये दौरा जो है ये लोकल पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए है। और अगर आपको याद हो तो मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपको अर्ज किया था कुछ दिन पहले कि कोट अनकोट अब तो वो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के बायस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो अगर हम पिछले 15 दिनों का जायज़ा लें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर, वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं। इस दौरान उन्होंने एक ब्रीफिंग भी की है जिस पे हमने एक व्लॉग भी किया था। सियासी क़यादत को बुला के अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे ब्रीफिंग दी गई और उस ब्रीफिंग के अंदर दो बातें तसरीह के साथ कही गई। एक तो इमरान खान को 5 साल मुकम्मल करने दें, और दूसरा ये जो धांधली के लिए हम लेके आ रहे हैं जिसमें एक बटन दबाएंगे हम और पूरा रिजल्ट चेंज कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, उनकी मुखालफत मत करेंगे, सियासी लीडरशिप को कहा गया। उसके बाद पाकिस्तान की सियासी क़यादत के अंदर इस तरह एक हलचल मची या एक जिसे नज़र आया कि हमें पता चला कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अकेले रह गए, उनकी पूरी पार्टी दूसरी तरफ चली गई है और उनके MNAs कहते फिर कहाँ तक लड़ा जी, हम तो मजम्मत करते हुए हम तो इतनी देर हो गई तो अब तो हम तो थक गए। ठीक है, ये 15 दिन के अंदर क्यों थक गए? 15 दिन के लिए थक गए क्योंकि पाकिस्तान के सियासतदान ने तारीख पढ़ी हुई है। पाकिस्तान की जो जिसे कहना चाहिए वो, उसमें एक दूसरा व्लॉग करने का इरादा रखता हूं मैं, ज़रा इसको थोड़ा सा अफगानिस्तान की तरफ करना चाह रहा हूं। तो लिहाजा मैं ये बात यहां पे कह के बढ़ रहा हूं आगे कि ये जो दौरा है हमारे जासूस आला का, ये इसका इट हैज़ नथिंग टू डू विद काबुल। इसकी ऑडियंस पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती थी और वो ऑडियंस जो है वो मैसेज वसूल कर चुकी है। क्यों कर चुकी है, इसके लिए आपको मेरा अगला व्लॉग देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग जिसे कहना चाहिए और बड़ी सितम ज़रीफ, लेकिन एक कौम ने जिसने 20 साल रगड़ा खाया हो, 40 साल रगड़ा खाया हो और उसने अपनी 2 नस्लें जो हैं वो इसमें गवा दी हों, इतना एक तो उसका हक बनता है यार। ठीक है, और वो जो हक ये है, अगरचे खबर ARY ने फोड़ी है और ARY पाकिस्तान के अंदर द मोस्ट डिस्क्रेडिट न्यूज़ पेपर चैनल है। ठीक है, द मोस्ट डिस्क्रेडिट न्यूज़ चैनल, तो उससे मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं वहाँ पे मेरे हमारे दोस्त काम करते हैं, उनसे बड़ी माजरत के साथ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एडिटोरियल जजमेंट तो कोई शर्म ही नहीं रखते हो। ठीक है, वो तो वहां पे उस पे तो बैठ के लोग भौंक रहे थे उस दिन कि नीचे उतरे इमरान खान, हमला करे, फ्रंट से हमला करे, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, लेकिन बहरहाल उसने फोड़ी है और उसने कहा है कि तालिबान अपनी हुकूमत 9/11 को बनाएंगे। ये सितम ज़रीफी है। 9/11 को उनको हटाया गया था, नहीं 9/11 के तो बाद अक्टूबर में हटाया था। हाँ, तो 9/11 बहरहाल सिंबलाइज करता है, तो 9/11 को हुकूमत बनेगी। इसकी एक तो ये है जो हम इस वक्त बैठे हुए यहाँ पे मौजूद लगा रहे हैं और वो चीज़ा ले रहे हैं। एक तो इसकी ये सूरत हाल हो सकती है जो कि मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, और दूसरी सूरत हाल इसकी ये हो सकती है कि तालिबान के दरमियान अभी तक जो है वो जिसे कहना चाहिए यकसुई नहीं पैदा हो सकी हुकूमत के हवाले से। हुकूमत में किसको शरीक करना है, हुकूमत की फॉर्मेशन क्या होती है, ऑल इंक्लूसिव अफगानिस्तान के अंदर मुमकिन नहीं है। जबकि अभी तक पंजशेर का जो है वो पंजशेर में मामला सेटल हो गया, अब वो समेट रहे हैं। ठीक है ना। अब वो मामला समेट रहे हैं वहां पे।
تو اس طرح کے اور بھی 2-3 پاکٹس ہیں افغانستان میں، پنشیر جیسی، جہاں سے فیوچر کے اندر اس طرح کی ریزسٹنس آئے گی۔ تو اس ریزسٹنس کی موجودگی کے اندر آل انکلوسیو گورنمنٹ کیسے ممکن ہے؟ لیکن دیکھیں بھائی 40 سال رگڑا کھایا انہوں نے، اور وہ اس میں سے کیا 20 سال تو پیور رگڑا ہے نا یار، میرا مطلب ہے باقی تو چلے مکس تھا، ٹھیک ہے، لیکن ایز اے قوم انہوں نے 40 سال رگڑا کھایا، تو دیکھیں وہ اس میں سے کیا نکالتے ہیں۔ اور لبرل نے 20 سال ٹرائی کر کے دیکھ لیا، وہاں پہ لبرل سیکولر نے انڈر دا فل سپرویژن اینڈ فل سپورٹ، فل نگرانی آف نیٹو 42 کنٹریز اینڈ امریکہ پلس ہم جیسے چماٹ نیٹو نان نیٹو الائز 46 ایک ملک بنتے تھے، بلکہ 46 سے بھی 48 ایک ملک بنتے تھے۔ ان 48 ملکوں کے پیٹرنیج کے اندر وہاں پہ سیکولر لوگوں نے یا اینٹی ریلیجن لوگوں نے وہاں پہ بنانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، نہیں بنا پائے۔ تو اب مولوی صاحب کے ہاتھ میں آئی ہے، مولوی زیادہ ہیں اور زیادہ مولویوں میں مرغی رام ہو جایا کرتی ہے، اللہ نہ کرے۔ ہماری نیک تمنائیں ہیں اس لیے کہ افغان قوم نے بہت سفر کر لیا ہے اور اب ان کی سفرنگ ختم ہونی چاہیے، اور اس لیے جو ہے اٹلی کے وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے نے کہا جی کہ ہم اٹلی کا سفارت خانہ کھولنے کا وعدہ کرتے ہیں آپ سے، حالانکہ خبر یہ چل گئی تھی کہ کھولنے کا اعلان کر دیا، کھولنے کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے کہا جی ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اٹلی یورپین یونین کا ایک امپورٹنٹ ممبر ہے، آپ کو پتہ ہے، جیسے وہاں پہ روم بھی وہیں پہ واقع۔ جو سب سے بڑی بات جو میں نے کہی تھی آج اس کی جو ہے وہ کلیریفیکیشن آ گئی، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو ضرور شامل کر لیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ جو باہر سے ریمیٹنسز کے اوپر امریکنز نے پابندیاں لگا دی تھیں، وہ پابندیاں جو ہیں وہ ہٹا دی گئی ہیں، عام لوگوں کی زندگی کے اندر ریلیف آئے گا۔ ویسٹرن یونین کو آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے امریکن گورنمنٹ نے، حالانکہ جیسے ہی وڈرال ہوا تھا تو اس کو منع کر دیا گیا تھا، لیکن اب ویسٹرن یونین جو ہے وہ افغان ایکسپیٹس جو ہیں ان کی طرف سے پیسے جو ہے وہ کابل کے اندر ڈلیور کر سکے گی۔ طالبان نے بھی ویسے کابل کے اندر جو وہاں پہ فوریکس مارکیٹ ہوتی ہے، اوپن مارکیٹ جس کو ہم کرب سائڈ مارکیٹ بھی کہتے ہیں، اوپن مارکیٹ جو ہے اس کو بھی آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اور اس کے ایک نمائندے کا انٹرویو میں سن رہا تھا، ان کی ایسوسیشن کے ایک نمائندے کا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں آپریٹ کرنے دیں تو اگلے 3 دنوں کے اندر ہم زر مبادلہ کی جو ہے وہ کمی دور کر دیں گے، اور افغانی جو کرنسی ہے اس کا ریٹ بھی نارملائز لے آئیں گے۔ افغانی جو ہے وہ 100 کے قریب پہنچ گئی ہے، مطلب 70-75 سے 100 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی جو ہے وہ شیر محمد ستنکزئی صاحب نے فرمائشی ملاقات کی ہے قطر میں پاکستان کے سفیر کے ساتھ۔ پاکستان کا جو سفیر جو قطر میں ہے ان سے شیر محمد خان ستنکزئی صاحب نے ملاقات کی ہے۔ یہ وہی موصوف ہیں جنہوں نے گزشتہ دنوں وہ جو مٹل صاحب ہیں انڈیا کے ایمبیسڈر، ان سے جا کے ملاقات کی تھی۔ تو جب وہ ملاقات کی تو ہم بچوں کی طرح پھر ناراض ہو گئے نا کہ نہیں ہم نہیں بولتے آپ سے، آپ نے ان سے ملاقات کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے پھر بیلنسنگ ایکٹ کے طور کے اوپر ادھر جا کے ملاقات کی ہے۔ پاکستان کے ایمبیسڈر صاحب نے اس کی ویڈیو بھی جاری کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور آفیشلی بھی جاری ہوئی ہے، اور اس کی تصاویر بھی ٹویٹ کی گئی ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ان کا جو دوحہ دفتر ہے وہ بڑی انٹینسو قسم کی ڈپلومیٹک مووز کر رہا ہے، کرنی چاہیے۔ ان کے مخالفین کو جو کہ ریزسٹنس موومنٹ ہے ان کو اپریسیشن نہیں مل پا رہی، ان کو ریکگنیشن نہیں مل پا رہی۔ امریکہ کی طرف سے انکار ہو گیا مخالفین کو کہ جناب انہوں نے مدد مانگی تھی کہ ہمیں کو مدد شدت کریں، تو امریکن نے کہا کہ نہیں جناب ہم تو جو ہیں وہ توبہ کھٹ کے نکل آئے ہیں، اب ہمارا جو ہے وہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ جانیں اور طالبان جانیں، فی الحال تو اسی ایکویشن کے اوپر گزارا کریں۔ اس وقت جو سب سے زیادہ اس کے اوپر شور مچ رہا ہے وہ یورپین میڈیا ہے۔ امریکن میڈیا اس کو بھلانا چاہتا ہے، وہ بھلانے نہیں دیتے، وہ 9/11 کو حکومت کی فارمیشن لا کے بیٹھ گئے۔
انڈین میڈیا ہے، اور انڈین میڈیا کے اندر جب آپ مائنڈ میکنگ کرتے ہیں نا 20-25 سال تک ایک سٹف گھساتے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ سرکاری بیانیہ ہے، یہ سرکاری بیانیہ ان سرکاروں کے گلے پڑ رہا ہے اس وقت رائٹ ناؤ۔ پچھلے 20 سال جھوٹ بول بول کے اتنی کتابیں لکھی گئیں اس کے اوپر کہ یہ سارا کچھ جو بکا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ جو بھونکا جا رہا ہے، یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جھوٹ بول بول کے اپنے اذہان بھی متاثر کر لیے، اور جو سامنے بیٹھا ہوا تھا ایڈیٹ باکس کے سامنے اس کے بھی اذہان متاثر کیے۔ میرا ایک کال سدید ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی فرد یا قوم کے لیے سب سے بڑی تباہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بولے گئے جھوٹ کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور یہ بھارت ہو گیا، یہ ویسٹ ہو گیا، یہ امریکن ہو گئے، یہ افغانستان کے حوالے سے بولے گئے اپنے جھوٹوں کے اوپر ایمان لے آئے تھے، جو یہ جھوٹ دن رات رڑکتے تھے اور جناب یوں انڈھیلتے تھے سکرین کے اوپر، اور جب وہ سکرین سے لوگوں کے اذہان پہ پڑتے تھے تو اس پہ خود بھی ایمان لے آتے تھے، نوئنگ دا فیکٹ کہ جھوٹ ہم نے خود کرافٹ کیا ہے، خود گھڑا ہے۔ اور نتیجے کے طور پہ اب وہ ہاتھوں کو ڈنڈیاں وڈ رہے ہیں، جسے کہتے ہیں چک وڈ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جو 20 سال جھوٹ گھڑا، 20 سال کے اندر بچہ جوان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جھوٹ جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں ہو پا رہا۔ گئے ہیں ہمارے جاسوس اعلیٰ صاحب وہاں پہ، شاید انٹیلیجنس ایجنسی کے، اگر کوئی کسی اور ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ آئے بھی ہوں گے تو شاید اتنے فین فیئر کے ساتھ نہیں آئے ہوں گے جتنے فین فیئر کے ساتھ یہ گئے ہیں۔ جو ہے اس وقت کابل کے معاملات جو پارٹی چلا رہی ہے اس کو ہم حقانی گروپ کے نام سے جانتے ہیں۔ جلال الدین حقانی صاحب کے بھائی جو تھے وہ اسلام آباد میں ایک تندور سے روٹیاں لیتے ہوئے شہید کیے گئے تھے، قتل کیے گئے تھے، اور بلیک واٹر کی ایسوسیشن جو تھی، بلیک واٹر کو جو اسسٹنس اس وقت پرووائڈ کی تھی، اس سے آگے میں کچھ بولنے کی بات نہیں کر رہا، سمجھ تو آپ گئے ہی ہوں گے کس نے کی تھی۔ اور جلال الدین حقانی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں اب میرا مطلب ہے کہ وہ کتنے کے امپورٹنٹ آدمی ہوں گے اگلے سیٹ اپ کے اندر، وہ جو ہے وہ، اور پھر دوسرے بھائی ان کے ڈرون کے اندر، چلے ڈرون تو ان نون رہ جاتا نا، وہ جو امریکن آپریٹ کرتے تھے، یہ تو اسلام آباد کے اندر جہاں پہ وہ رہ رہے تھے اور گھر سے وہ تندور تک گئے تھے روٹیاں لینے کے لیے وہاں پہ۔ تو ہم اس صورت کے اندر چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی خصوصی ٹریٹمنٹ ہوگی، اللہ کرے ہو جائے، لیکن شاید وہ ریاست پاکستان کو ہوگی، وہ کسی پاپا جان پیزے کے لیے نہیں ہوگی، اتنا مجھے یقین ہے اور ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ جزیرے کا میں ذکر احتیاطاً نہیں کر رہا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔